اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اسلام ہمیں کسی خاتون کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہمیں نکاح کی ترغیب کرتا ہے کہ آپ جو خاتون آپ کو پسند ہو آپ اس سے نکاح کر لو. لیکن یورپین جو کلچر ہے اور انگریز ملکوں کا جو کلچر ہے وہ نکاح کرنے کی ترغیب نہیں دیتا. وہاں پر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا سسٹم چل رہا ہے اور وہ اسی کو ترجیح دے رہے ہیں. 8 سال 10 سال لگائے جا رہے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ اس عورت کو میں اپنی بیوی بناؤں یا نہیں بناؤں. 8 سال 10 سال اس سے ناجائز تعلق قائم کیا جا رہا ہے کہ آگے میں اس کو اپنی بیوی بناؤں یا نہیں بناؤں. اور 8 سال کے بعد 10 سال کے بعد بعض مرتبہ جب اس عورت سے بچے بھی ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں یہ عورت میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. اب یہ بچے بھی اس کے، لیکن یہ اب نہ اس عورت کو اپنا رہا ہے اور نہ ہی ان بچوں کو اپنا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر کسی اور طرف رجوع کر لے گا اور کسی اور طرف چلا جائے گا، پھر دوسری کسی عورت کے ساتھ اتنا ہی عرصہ گزارے گا یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا یہ میرے لیے نکاح کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے. یہ کلچر ہمارے پاکستان کے کچھ مرد اور کچھ خواتین وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کلچر ہمارے پاکستان کے اندر آ جائے. حالانکہ ان کے ملکوں کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیملی سسٹم وہاں پر ختم اور تباہ ہو چکا ہے. وہاں پر خاندانی سسٹم بالکل بھی ختم ہو چکا ہے اور وہاں کے ماحول میں کتنی خرابیاں آ چکی ہیں کہ آپ صرف میڈیا کے اندر ان کے ملکوں کو دیکھتے ہیں اور ان کا میڈیا ہمارے ملک کے میڈیا کی طرح نہیں ہے. ان کا میڈیا بغیر حکومت کی اجازت کے کوئی بھی خبر نہیں چلا سکتا، اور وہاں پر اس بات پر پابندی ہے کہ ایسی خبر آپ نہیں چلا سکتے کہ جس سے ہمارے ملک کی ریپوٹیشن کو نقصان ہو. ایسی خبر آپ وہاں پر نہیں چلا سکتے. یہاں پر تو وزیر اعظم اور صدر اور آرمی چیف کے خلاف بھی خبریں چل رہی ہوتی ہیں، اگرچہ اس خبر کی تصدیق ہونے پر بھی سچی ہونے پر بھی ان کو جو ہے پتہ نہیں ہوتا، اس کی بھی تصدیق نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی خبر چلا دیتے ہیں اور آخر میں لکھ دیتے ہیں ذرائع کہ ہمیں کسی ذریعے سے یہ خبر معلوم ہوئی ہو سکتا ہے بعد میں وہ کہتے ہیں کہ یہ خبر جھوٹی تھی، لیکن فی الوقت تو ملک کے حکمرانوں یا ملک کے کسی محترم شخصیت کے خلاف تو آپ خبر چلا رہے ہیں. وہاں پر کوئی ایسی خبر بھی نہیں چلا سکتے کسی ایک فرد کے خلاف بھی جس سے ملک کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچتا ہو. ہم نے چونکہ ان کے ملکوں کو ان کے میڈیا کے ذریعے دیکھا ہے، ہم ان کے میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ یورپ کا کلچر کس طرح کا ہے اور یورپ میں عورت کو کتنی آزادی ہے، یورپ میں عورت کو کتنا فریڈم ہے اور مرد کتنا آزادانہ خیال ہے وہاں پر. تو ہم اس بات سے متاثر ہوتے ہیں کہ یار ہمارے ملک کے اندر بھی ایسا کلچر آ جائے. میں نے کسی کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ وہ جب یورپ گئے تھے کسی ملک کے اندر تو وہاں پر انہوں نے ایک 12 سے 15 سال کے درمیان کی بچی کو دیکھا تھا جو مینٹلی جو ہے ڈسٹرب ہو گئی تھی اور ذہنی توازن اس کا چلا گیا تھا. تو اس نے معلومات کرائی کہ یہ بچی اتنی چھوٹی عمر کی ہے، اس کے سر پہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ کس وجہ سے پاگل ہو گئی، جبکہ اس کو بتایا گیا کہ یہ پہلے ٹھیک ہوا کرتی تھی، پیدائشی پاگل نہیں ہے.
تو اس کو بتایا گیا کہ اس عورت کا اتنی دفعہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اتنی دفعہ اس کے ساتھ اس کا ریپ ہوا ہے کہ اب اس کا مینٹل جو ہے دماغ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے، اب اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایسا کلچر آ جائے، وہاں پر